افغان شہری اور بھارتی فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے قائد مجید برگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد۔ وزیر اعظم کی تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم نیو یارک جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کوئی بھی دوسرا ملک شامل ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا یہ معاہدہ جارحیت پر مبنی نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ دفاع کی ضمانت ہے۔ امریکہ کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ مزید کہا کہ سعودی عرب میں موجود مقدس مقامات کا دفاع پاکستان کے لیے مقدس فریضہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ہم نے افغانستان کے لیے 2 جنگیں لڑی، ہمارا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا امن متاثر ہوا۔ روز جنازے اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان سے صلح کی کوششیں کتنی بار ہو چکی ہیں۔ مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر العاطی کی ملاقات۔ ٹیلی فونک رابطے میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ کی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو تعاون اور یقین کا اہم قدم قرار دیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ عالمی دباؤ مسترد، امریکہ نے غزہ میں امن کے قیام کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے 6ٹی بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیا۔ سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا قرارداد ویٹو ہونے پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین اور امچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور چین کے درمیان لائف سٹاک ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام، فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی اور خدمات کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشت۔ صدر زرداری نے کہا یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اضافی ٹیکسز کے لیے منی بجٹ کی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ IMF مشن کے دورے پاکستان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ سیلابی نقصانات کے بارے میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ سالانہ ٹیکس ریونیو کے ہدف میں رد و بدل کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت نے سیلاب کے نقصانات کی وجہ سے فلڈ لیوی لگانے کی تجویز پر غور کیا تھا۔ مونسون مکمل ختم ہو گیا، تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PDM میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی گفتگو۔ کہا جسر سے سدنائی تک پانی نارمل ہو چکا، دریائے جناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریچ کو بھی پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔
کہا حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے، دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی ریلیف سے محروم نہیں رہے گا۔ موٹر وے M5 پر بحالی کا کام جاری، موٹر وے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے۔ جلال پور پیروالا میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کا مسلسل دوسرے روز اجلاس، شرکاء کو بریفنگ میں بتایا جلال پور پیروالا بھی محفوظ ہے، اس لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اجلاس میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر اب تک کی پیش رفت پر رپورٹ پیش کی گئی۔ سیلاب متاثرہ خواتین مصیبتوں اور آزمائشوں کے سیلاب میں بھی گھر گئی۔ ملتان کے شیرشاہ بند پر قائم خیمہ بستی میں بیت الخلاء کے دروازے اور نہ روشنی کا انتظام، بے پردگی کی وجہ سے ہر روز ایک کڑا امتحان۔ حکومت اور امدادی ادارے فوری طور پر اقدامات کریں، یہ صرف سہولت نہیں، عزت کا بھی معاملہ ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ بدستور تیز، کنڈیاروں میں کچے کے قدیمی گاؤں بکری کے قریب پانی میں اضافہ، سیلابی صورتحال کے باعث علاقوں کو خالی کرانے کے اعلانات۔ ترجمان محکمہ آبپاشی سندھ نے کہا کہ دریائے سندھ میں بکری کے قریب بند مکمل طور پر محفوظ ہے اور کہیں شگاف نہیں پڑا۔ عوام سے اپیل ہے کہ افواہوں پر کان مت دھریں اور انتظامیہ پر اعتماد کریں۔ امریکی وفد کا PDM سندھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیلاب کی تیاری کا جائزہ۔ DG PDM سندھ سلمان شاہ کی جانب سے وفد کو بریف کیا گیا۔ سلمان شاہ نے کہا PDM سندھ سیلاب کی صورتحال پر ہر 6 گھنٹے بعد رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ سیلاب کی تیاریوں میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ سیٹلائٹ امیجز اور دیگر جدید ٹیکنالوجی سے فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔ امریکی وفد نے صوبائی حکومت اور PDM کی سیلاب اور آفات سے نمٹنے کی کوششوں کو سراہا۔ سیلابی صورتحال، اشیاء قرونوش کی بڑھتی قیمتیں، شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ کراچی میں فارمی انڈے اور مرغی کے گوشت کے نرخوں میں پھر سے اضافہ، سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور، دکانداروں نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے۔ شہر قائد میں چینی بھی نایاب ہو چکی، دکاندار سرکاری ریٹ پر چینی بیچنے سے گریزاں، آٹا بھی منمانی قیمتوں میں فروخت۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص قصہ پارینہ بن چکا ہے، اسے نہیں پتا کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سرگودہ آمد، الیکٹرک بسز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا اڈیالہ جیل میں موجود شخص روز ایک ٹویٹ داغ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ٹویٹ سے جیل کے باہر ہلچل مچ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ سرگودہ کے عوام کو الیکٹرک بسز کا تحفہ مبارک ہو۔ سرگودہ شہر میں 60 بسیں چلیں گی، بزرگ شہریوں اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولت ہوگی۔ سرگودہ ڈویژن کو 105 بسیں دیں گے۔ سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام بھی شروع کر دیا۔ پنجاب کو ترقی، سہولت اور انصاف کا مرکز بنایا جائے گا۔ ہر طبقے کو باعزت زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ میں جعلی ڈگری کیس میں اپیل دائر کر دی۔ جسٹس طارق جہانگیری سے اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی سپریم کورٹ پہنچے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سائلین کے گیٹ سے کارڈ لے کر عدالت آئے۔ کہا ہم 5 ججز الگ الگ درخواستوں پر دائر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ چل رہا ہے سب چیلنج کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ انتظامی اختیارات عدالتی اختیارات پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس پہلے سے تشکیل شدہ بینچ میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں۔ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق دستیاب ججز کو روسٹر سے الگ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔
GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी से बाइकआउट कर दिया। केस की समाअत के दौरान बानी को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की जाती हैसियत में हाजिरी जरूरी है। PTI वकला बतौर एहतजाज बाइकआउट करते कमरे अदालत से निकल गए। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। GHQ हमला केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम, 700 से जायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तखफीफ गुर्बत का इजलास। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएं जो भी एक्टिव नहीं। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सार्फिन उन अकाउंट्स में अपने अपने पैसे भी डाल सकते हैं। बैंक से रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपए हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली ज़लालत नहीं होगी। चेयरपर्सन BISP ने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन का मरहला 6 माह तक मुकम्मल कर लेंगे।